اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم وصلى الله تعالى على خير لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوں ہر اس شخص پر جو یہاں پر آیا یا اس نے اس منظر کو دیکھا اور اس کا دل خوش ہوا، اس کی روح فرحان ہوئی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. رب کی رحمت نازل ہوں اس شخص. پیارے بھائیوں، میرے آقا رسول اللہ صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک انتہائی پاکیزہ اور میٹھا دل لے کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور میرے آقا کی جب جلوہ گری ہوئی تو ہر طرف شرک اور الحاد اور ظلم و ستم اور بربریت جو ہے پھیلی ہوئی تھی. میرے آقا جب تشریف لائے ایسے ماحول میں اور ایسے لوگوں میں، مجھے کہنے دیجیے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری عربوں میں جو ہوئی، عرب میں ان کو سدھارنے کے لیے میرے آقا کا آنا وہاں پر ثابت ہوا کہ یہ ایک ایسی ٹیڑھی قوم تھی اس زمانے میں جو کسی اور کو قابو نہیں دیتی تھی. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ جب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نوجوانی میں خانہ کعبہ شریف کی جب تعمیر ہونے لگی تو یہ قریش کے قبائل جو ہیں ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کریں گے. تو انہوں نے تعمیر کرنا شروع کی. خانہ کعبہ شریف کی ابھی ایک بڑی عمارت تعمیر ہوا چاہتی تھی کہ ان کے پاس مال حلال ختم ہو گیا، اور انہوں نے درمیان ہی میں ایک دیوار کھینچ دی جو کہ آج تک کھینچی ہوئی ہے، اور اس دیوار کے پیچھے کا حصہ خانہ کعبہ شریف کے اندر جو حتیم کہلاتا ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے، جو کہ اس زمانے کے لوگوں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا، اور نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس حلال مال ختم ہو گیا تھا. اب اگر وہ کھاتے
تو حرام مال کھاتے اور حرام مال کھا کر اس سے قوت حاصل کرتے اور پھر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کرتے، تو ان عربوں نے یہ کہا ہمارے پاس اب حلال مال نہیں رہا، اب ہم خانہ کعبہ شریف کی تعمیر روک دیتے ہیں اور یہی درمیان میں دیوار ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو باقی ماندہ مال ہے وہ سارا حرام کا مال ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، غور فرمائیے، ایسی قوم جس کا گزارا سوائے لوٹ کھوٹ کے کسی اور چیز پر نہ ہوتا تھا، وہاں پر میرے آقا تشریف لائے جہاں پر کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور وہاں پر کسی کی کوئی حالت نہ تھی اور کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام اس ماحول میں تشریف لائے اور ایسے لوگوں کو میرے آقا نے اسلام کی تعلیم دی۔ پیارے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس طریقے سے انسان کو سلجھا دینا اور اس کو سیدھی راہ پر لے آنا، یہ میرے آقا حضور علیہ السلام ہی کا کام تھا۔ آپ دیکھیے، غور فرمائیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا فتح فرمائی کل 10 سال کے عرصے میں۔ آپ نے 10 سال کے عرصے میں آدھی دنیا فتح فرما لی، لیکن یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنے یہ 23 برس کے عرصے میں جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور ارد گرد کی مضافات جو فتح فرمائے، یہ فتح حضور ہی کر سکتے تھے، کسی اور کا کام نہیں تھا۔ اصل میں بنیاد تو یہی تھی نا، جب یہ فتح ہو گئی اس کے بعد باقی فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام میں خاص قسم کی کشش اور خاص قسم کی قوت بھی رکھی تھی۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ والوں میں خاص قسم کی کشش ہوتی ہے، اور وہ کشش جو ہے اس پر میں آپ کو واقعہ سناؤں اور پھر میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے پاک میں جب اس علاقے کا امیر آیا اور اس نے کہا، اے بایزید، آپ بھی یہاں پر ہیں اور ہم بھی یہاں پر ہیں، لیکن آپ میں جو ایک کشش ہے، آپ میں جو ایک رب العالمین کی طرف سے پیدا کردہ ایک جو تسخیر ہے وہ ہم میں نہیں ہے، وہ کشش ہم میں نہیں پائی جاتی، وجہ کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا نسخہ میں بتائی دیتا ہوں۔ اس نے کہا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس 1 کلو اخروٹ لے لو اور پھر آپ باہر نکلو اور کہو جو مجھے ایک تماچا مارے گا 1 اخروٹ میں اس کو پیش کروں گا، اور یہ کہتے جاؤ جو تمہیں تماچا مارتا جائے اس کو 1 اخروٹ دیتے چلے جاؤ۔ اس نے کہا، استغفر اللہ، اے بایزید کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو نے دوسرا گناہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور تیرے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ انانیت کا جو ایک تکبر جو کہ تیرے اندر بھرا ہوا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ میں جس وقت نکلا اور میں ایک منزل میں تھا اور میں اسے گزرنا چاہتا تھا، تو ہوا یہ کہ میں جب بازار میں نکلا تو لوگوں نے مجھے کیلے کے چھلکے جب مجھے مارے تو اس سے میں اس منزل سے نکل گیا۔ پیارے بھائیوں، یہ دو اولیاء کرام کے معاملات اور انبیاء اعظام کے معاملات جو آپ کے سامنے آتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں، بلکہ بعض اوقات انبیاء جو ہے شہید تک کیے گئے، قتل کیے گئے، سارے معاملات ہوئے۔ پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر تھا اور وہ جانتا تھا کہ میرے نبیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے، اور اس نے اس کے باوجود سے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، اور بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں پر ایک حجت قائم کرنا تھی کہ دیکھو تم تک ایمان آ گیا اور اسلام پہنچ چکا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام جو تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کو کس قدر اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ میرے آقا جب سر بسجود ہوئے تو میرے آقا کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے ایک اونٹ کی بچہ دانی اور اوجری تک رکھ دی گئی، اور میرے آقا سر بسجود رہے،
یہاں تک کہ سید کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دی گئی. آپ چھوٹی سی بچی تھیں، آپ تشریف لائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ نے اس بچے دانی اوجی کو دور کیا اور آپ ان قریش کو برا فرماتی تھیں. اور اس کے بعد میرے آقا نے جس وقت سر سجدے سے اٹھایا، حضور علیہ السلام نے گن گن کے ان قریشیوں کے نام لیے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی. اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا اس موقع پر میں نے دیکھا کہ وہ ساتوں کے ساتوں افراد جو ہیں وہ قتل کیے ہوئے وہ بدر کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے اور مرے پڑے تھے وہاں. پیارے ساتھیوں، یہ اذیتوں کا آنا، یہ تکالیف کا پہنچنا انسان کو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب تم اسلام لے کر آؤ گے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس لیے تم بیمار نہیں ہوگے، تمہیں نزلہ زکام نہیں ہوگا، تمہیں ٹائیفائڈ نہیں ہوگا، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی دشمن گزر نہیں پہنچا سکے گا. اسلام یہ بات نہیں کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم اسلام لے کر آؤ گے، ایمان لے کر آؤ گے تو ہوگا کیا؟ جنت تمہارے انتظار میں ہے. پیارے بھائیوں، اسلام ایک عظیم الشان قوت ہے اور الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں. اور حضور علیہ السلام نے جو 313 مسلمانوں کے بارے میں جو میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا، یا اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ انہی کا صدقہ ہے جو کہ اب اربوں لوگ مسلمان ہوئے اور کھربوں لوگ مسلمان ہوئے، گزر گئے اور گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے. صرف ان 313 مسلمانوں کا ثمرہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اصل میں میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا صحابی اگر ایک مٹھی بھر جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا اگر ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابی کو نہیں پا سکتا ہے. وجہ کیا ہے پیارے بھائیوں؟ ادھر جو ہے، ادھر سونا ہے، اور ادھر ایک مٹھی بھر آدھا کلو یا 1 کلو ایک مد بھر ہے، اور ادھر جو ہے وہ پورا پہاڑ ہے، وہ اس کو نہیں پا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے جتنے مرتبے ہوتے ہیں اسی قدر اس کے نیکی میں اثرات ہوتے ہیں. غور سے سنیے یہ بات، جس قدر جتنے مرتبے ہوں گے اسی قدر نیکی میں اثرات ہوں گے. اس بات کو میں ادھورا چھوڑ کے اس واقعے کی طرف جاتا ہوں. جب بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمۃ رضوان کی باریت میں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ حضور میری بچی کی شادی ہے، مجھے سونا چاہیے، کرم فرمائیے، آپ نے مٹی کا ڈھیرا لے آؤ. وہ لے کر آیا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، پڑھ کے دم کی، اور جب لے کر گیا وہ سونا بن گیا. اور آپ اس نے بیوی سے کہا سونا بھی لے کر آئے ہوں، سونا بنانے کا نسخہ بھی لے کر آیا ہوں. ساری رات مٹی کے ڈھیلوں پر قل اللہ پڑھتا رہا، مگر صبح خود مٹی ہوا تھا. مٹی نے سونا کیا بننا تھا. صبح جب بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اے بابا آپ نے یہ کیا کیا؟ اندر سے کچھ اور پڑھا اور ظاہراً کچھ اور دکھایا. آپ نے فرمایا قل واللہ تو وہی ہے، مگر تو فرید کی زبان کہاں سے لے کر آئے گا؟ پیارے بھائیوں، جس قدر اس انسان جو ہے تقوی اور ورع میں جاتا ہے، اس کے اعمال میں اسی قدر برکتیں ہو جاتی ہیں، اسی قدر برکتیں ہوتی ہیں اور معاملات کے کہیں سے کہیں اٹھ جاتے ہیں. یہ سارے دنیا میں جو اسلام جو پھیلا ہوا ہے در حقیقت میرے آقا کی برکت ہے، جنہوں نے کہ سب سے پہلے اس کا اعلان کلمۃ حق فرمایا تھا. اب دیکھیں اور فرمائیے، صحابی جو ہے اس کی نیکی، اس کی ذرا سی نیکی دوسروں کو اپنے تک نہیں پہنچنے دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پیارے ساتھیوں کہ اس کے دل میں حضور کا عشق اور حضور کی محبت اور توحید اور رسالت اس طرح ہے جو کسی اور کے دل میں نہیں ہے. کیونکہ مجھے میرے آقا جی آپ مجھے فرمائیے، اگر کوئی شخص اگر محبت اور پیار کی نگاہ سے اگر اپنے ماں باپ کو دیکھے، 1 حج کے برابر ثواب ہے یا نہیں ہے؟ ثواب ہے نا. اگر ماں یا باپ کو اگر محبت اور پیار کی نگاہ سے اگر 1 مرتبہ دیکھتا ہے تو 1 حج کے برابر ثواب ہے. دوسری مرتبہ دیکھتا ہے دوسرے حج کے برابر ثواب ہے. آپ غور کیجئے، اس میں ماں اور باپ جو ہیں اس کے نیکی کی کوئی دخل نہیں ہے.
باپ جیسا بھی ہے، ماں جیسی بھی ہے، تیری تو ماں ہے نا، تیرا تو باپ ہے نا، تو محبت سے دیکھنا اس کو، باقی یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ جانے، اللہ نے کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے، اللہ جانے کا کام جانے۔ تو جس شخص نے محبت اور پیار سے اپنے ماں اور باپ کو ایک مرتبہ دیکھا، اس کو ایک حج کے برابر ثواب مل گیا۔ آپ غور کیجئے، جنہوں نے بے شمار مرتبہ محبت اور عشق کے ساتھ حضور کا دیدار کیا ہے، ان کا عدد کیسا ہو اور ان کے کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اور اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ سب سے زیادہ دیکھنے والے وہ تو حضور علیہ السلام تھے نا، اور ان کے بعد تو حیدر کرار مولا مشکل کشا تھے نا، کیونکہ شروع دین سے سید صدیق اکبر بھی ایمان لے کر آئے اور شروع دین سے حیدر کرار حضرت علی بھی ایمان لے کر آئے۔ پیارے ساتھیوں، اصل چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال کو آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کو نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، میں مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، من سن فی الاسلام سنت حسنہ، جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ نکالا، بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ اس طریقے پر عمل پیرا ہوں گے ان تمام کو بھی ثواب ملے گا، اور بعد والوں کا تمام کا ثواب پہلے سے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ نکالا تھا۔ اب ذرا دیکھیے، غور فرمائیے، یہ مجھے بتائیے سب سے پہلی اذان کس نے دی تھی؟ سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت بلال نے پہلا طریقہ اذان کا نکالا، اور یہ اذان کا طریقہ کہ آپ نے کان میں انگلیاں دی اور ادھر ادھر چہرے کو پھیرا، یہ سارا کا سارا حضرت بلال کا نکالا ہوا طریقہ ہے، اگرچہ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی حدیث تقریری یا حدیث قولی کے ساتھ شامل ہے۔ آپ دیکھیے، غور فرمائیے، حضرت بلال نے باوجہ بلند اذان دی ہے۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی مؤذنین اذان دیں گے ان تمام کا ثواب حضرت بلال کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا نا۔ اور یہ مجھے بتلائیے، اس اذان کے جواب میں جتنے لوگ گھروں سے نکل کر آ کے نماز پڑھیں گے ان کا ثواب بھی اس مؤذن کو پہنچتا ہی نہیں پہنچتا جو اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس مؤذن کا ثواب حضرت بلال کو پہنچتا ہی نہیں پہنچتا، یقیناً۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی اذان دینے والے ہیں تمام کا ثواب حضرت بلال کو، اور حضرت بلال کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو میرے آقا تشریف لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیے، اسے غور کیجیے نا، حضرت بلال نے اذان کہی، تکبیر فرمائی، میرے آقا تشریف لائے یا نہیں لائے؟ تو میرے آقا کی تشریف آوری، حضور علیہ السلام کا نماز پڑھانا، جماعت میں شامل ہونا، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حیدر کرار اور صحابہ اجلہ، صحابہ کرام اور دیگر صحابہ کرام کو شامل ہونا، یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے، کتنے بڑے عظیم شان نماز ہوتی ہوگی۔ ان تمام کا ثواب بلال کو ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ اور حضرت بلال کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ سید صدیق اکبر نے۔ حضرت بلال کا سارا ثواب سید صدیق اکبر کو ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ کوئی کہہ سکتا ہے میں صدیق اکبر جیسا ہوں؟ ارے تو حضرت بلال کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتا، صدیق اکبر جیسا کون کیسے ہوگا؟ پیارے بھائیوں، اور وہ عمر بن خطاب وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد کی، اور میرے آقا کی دعا ہے اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب، یا اللہ تو اسلام سے عمر بن خطاب سے اسلام کی مدد نصرت فرما۔ اور جبکہ بیر روما لینے کی بات ہے، خریدنے کی بات آتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کون ہے جو کہ یہ کنواں خریدے گا اور یہ خرید کے مسلمانوں کے انداز میں وقف کر دے کہ جس طرح وہ ایک دو خود نکالے، ہر مسلمان کا حق اسی طرح کو ہر ایک وقف کر دے۔ کون ہے جو کہ خریدے اور جنت خرید لے؟ پیارے بھائی، حضرت عثمان غنی نے خریدا نہیں خریدا نا؟ حضرت عثمان غنی نے جب یہ خرید لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے یہودی شخص سے خریدا اور آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آدھا کنواں ہمیں دے دے، آدھا کنواں تم رکھ۔ وہ کس طرح؟ ایک دن ہم کنویں سے پانی نکالیں گے، جو تو نکالنا ہو چکا، ٹھیک ہے۔ جب آج خرید لیا گیا تو اس مسلمان پہ حضرت عثمان غنی کے دن میں پانی بھر لیا کرتے تھے، دوسرے دن کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے عثمان غنی سے منت دی کہ خدا کے لیے یہ باقی بھی خرید دو۔ سارا کنواں خریدا نہیں خریدا؟ اور پانی کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو جو حیات بخشی ہے وہ پانی کی بنا پر بخشی ہے۔ پانی تو حیات ہے پیارے بھائیوں۔ اب یہ مجھے بتاؤ، یہ حیات مسلمانوں کو صحابہ کرام کو عطا کرنے والے کون ہے؟ عثمان غنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب عثمان غنی کو کون پہنچے گا؟ اور علی، وہ تو علی ہے، سبحان اللہ، علی وہ تو علی ہے، ان کی شان تو نرالی ہے۔
پیارے بھائیوں، علی تو وہ ہیں جو کہ سرکار کے کاندھوں پر سواری کی ہے جنہوں نے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ ٹھیک ہے، علی تو وہ ہیں جو حضور کے کاندھوں پر سوار ہوئے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ وہ جو سب سے بڑا بت جو کہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے اوپر رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے علی اس کو پاش کر دو. علی نے توڑا نہیں توڑا. پیارے بھائیو، یہ مجھے بتاؤ کہ جس ہستی نے سب سے بڑے بت کو توڑا جو اس شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا ہوا تھا، تو اس کی شان کیسی ہوگی؟ اسے کون پہنچے گا؟ بات میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اور حیدر کرار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہوگا تو محبوب بھی ہوگا. اب سارے صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کل یہ جھنڈا کس کو ملے گا؟ میرے آقا فرما دیتے تو ایک پہلی دفعہ میں نام لے دیتی علی کو جھنڈا دوں گا، مگر نام نہیں لیا میرے آقا نے. کیوں؟ وجہ یہ ہے تقریباً 19 گھنٹے بنتے ہیں. میں نے پیارے بھائیوں جب حدیثوں کو پڑھ کے مطالعہ کیا تو میرے علم میں آئی یہ بات کہ 19 گھنٹے تک صحابہ کرام اس کشمکش اور اس انتظار میں رہے کہ وہ کون ہوتا ہے جس کو یہ پاکیزہ جھنڈا ملے گا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس دن تو عمر بن خطاب کے دل میں بھی یہ تمنا تھی کاش کہ جھنڈا مجھے مل جائے. میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا. پیارے بھائیوں، آنکھیں آئی ہوئی تھی اور چلنے کے نہ تھے. ایک صحابی میرے آقا حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. میرے آقا نے ان کے اپنے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں کو پلایا اور اس کے بعد آنکھیں اس سے صحیح ہو گئیں اور پھر کبھی علی کی آنکھیں نہیں دکھی. پیارے بھائیوں، مجھے یہ تو بتاؤ جس کی آنکھوں نے حضور کا لعاب دہن پیا ہو. اس سے پہلے ایک اور حدیث پیش کر دوں. ایک باندھی تھی مدینہ منورہ میں اور باندھیوں کا پردہ نہیں ہوتا تھا. تو ہوا کیا، جناب وہ باندھی جو ہیں وہ اس طرح پھرتی رہتی تھی، لوگوں سے مذاق بھی کر لیا کرتے، بات چیت بھی کر لیا کرتی تھی. ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میرے آقا حضور علیہ السلام کھانا فرما رہے تھے اور اس باندھی کے اندر حیا کی قلت کا قول کیا جاتا ہے کہ اتنی حیا اس میں نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے. جس سے ہوتی ہے نا بات، کیونکہ پردہ ویسے نہیں تھا، باندھیوں کا پردہ نہیں ہوتا تھا، آزاد عورتوں کا پردہ تھا. وہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اس نے آقا حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کھلائیے. میرے آقا نے روٹی بڑھا دی، کھا لو. اس نے کہا حضور وہ کھاؤں گے جو آپ کے فہمی اقدس میں ہے. میرے آقا نے وہ لقمہ وغیرہ نکالا، اس کو عطا فرمایا اور اس نے جب کھایا، پیارے بھائی حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس باندھی کو کسی نے باہر نہیں دیکھا. پھر باندھی کو باہر کسی نے نہیں دیکھا. میرے آقا کی کہ لعاب دہن کے اندر اتنی حیا ہے تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ جس کی آنکھوں نے حضور کا لعاب دہن پیا ہوگا ان کی آنکھوں میں کتنی حیا ہوگی. یہ تو دیکھو ان کی آنکھوں میں کتنی حیا ہے. پیارے بھائیوں، حضور علیہ السلام حضور تو حضور ہے نا، حضور جیسا کون ہوتا؟ میرے آقا کی قوت اور طاقت سبحان اللہ. جبکہ غزوہ خندق ہو رہا تھا اور جناب علی وہ خندق کھد رہی تھی تو ایک جگہ پر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب تو چٹان آ گئی ہے اور حضور یہ تو ہمارے کدال سے نہیں کھدتی ہے. میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کدال لیا اور جو مارا جو صحیح تو وہ اس طرح وہ چٹان بہہ کے نکلنے لگی جیسے کہ ریت بہہ کر نکلنے لگی. پیارے بھائیوں، حضرت ابو رکانہ جو تھے بہت زبردست پہلوان تھے، ابھی وہ مسلمان نہ ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا وہ سمجھ گئے. میرے آقا ہمیں اچھا اے ابو رکانہ اگر میں تمہیں مات دے دوں، کیونکہ ان کو کبھی کسی نے عرب کے جزیرے میں ان کی پیٹھ نہیں لگائی، اگر میں تمہیں مات دے تو پھر ایمان لیا ہو کہ نہیں دیا. حضور علیہ السلام کو پکڑا ایک دم سے نیچے. وہ تو پریشانی ہوا کہ میرے سے سمجھ نہیں آئی. کہنے اے محمد ابھی سمجھ میں بات آئی نہیں ہے، دوبارہ کریں گے. دوسری دفعہ پھر حضور سے کچھ کی انہوں نے میرے آقا اسی وقت ان کو چت کر دیا. کہنے ابھی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کریں گے. تیسری مرتبہ کے بعد پھر کہتے ہوئے جب چت ہوئے کہنے لگے یہ کوئی جنات کا معاملہ ہے، ہمارے سمجھ نہیں آتا یہ کیا معاملہ ہے. اس کے بعد پھر بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میرے آقا پر ایمان لے کر آئے. حضور نے آپ پر ایمان لے کر آئے.
پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام کی قوت اور طاقت کا کیا اندازہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، خدا کی قسم ایسا نبی کسی بھی عطا نہیں فرمایا۔ میں چونکہ دیر کافی ہو گئی اور ہم مدرس لوگ ہیں، ہم نے پڑھانا ہوتا ہے، ہم نے جناب سو جامعہ میں پڑھانا ہوتا ہے، ہمیں تاخیر ہوتی ہے۔ اب صبح بخاری شریف پڑھانی ہے اور وہ شرح قائدی پڑھانی ہے اور دیگر اور اصول حدیث پڑھانا ہے، اصول فقہ پڑھانا ہے اور الحمدللہ منطق بھی پڑھانی ہے، تمام کتابیں ہمارے ذمہ ہوتی ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، بس اتنی بات کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ ہر چیز حضور کے دامن رحمت سے ملتی ہے، ہر علم حضور کے دامن رحمت سے ملتا ہے۔ میرے آقا جیسے اخلاق کیسا کا اخلاق نہیں ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنیے، ذرا غور سے سنیے، توجہ فرمائیے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور ایک شخص نے میرے آقا سے کہا کہ آپ مجھے عطا فرمائیے مال غنیمت سے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، میرے آقا نے کسی کو کوئی قرضہ دینا تھا تو اس نے آ کے مطالبہ جو کیا تو میرے آقا کے گردن مبارک سے اس نے چادر کو کھینچا تو نشان پڑ گیا۔ تو جب نشان پڑا تو حضور علیہ السلام اس کی طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا، اس نے کہا کہ مجھے بھی دیجیے، میرا حق دیجیے، ابھی قرضے کا وقت نہیں آیا تھا، پہلے آ گیا تھا، وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو میرے آقا صحابہ کرام اس پر آنے لگے کہ تیری ضرورت کیسے ہوئی؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لکل حق مقال، جو حق رکھتا ہے اس کی کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، صبر کرو، ایسی بات نہ کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے اسی طرح چادر رکھی تھی، اس نے کہا مجھے بھی دیجیے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے گردن مبارک پر نشان پڑا۔ جب نشان پڑا میرے آقا کے گردن مبارک پر تو میرے آقا نے شخص کو دیکھا اور فرمایا، تجھے اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے بدلہ دینا نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے وہ کیسے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ برائی کبھی بھی برائی سے بدلہ نہیں دیتے ہیں، اچھائی سے دیتے ہیں۔ پیارے بھائیو، حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ حضور ساری کائنات کی رحمت للعالمین ہے۔ یہ حضور تو وہ ہیں جب کہ چڑیا چلاتی میرے آقا کے قدم میں آ کے بیٹھی، میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ چڑیا مجھ سے شکایت کرتی ہے کہ تم نے اس کے بچوں کو گھونسے سے نکالے، بچوں کو گھونسے واپس لوٹا۔ پیارے بھائیوں، چڑیوں کی بولیاں حضور سمجھیں، اونٹوں کی بولیاں حضور سمجھیں، اور درخت جو ہیں وہ صحابیوں کی بولیاں سمجھیں۔ یا رسول اللہ، میرے ایمان کی پختگی کے لیے آپ اس درخت کو فرمائیے، فلاں درخت کو فرمائیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ جا کے میرا پیغام دے دو اس کو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا ہے۔ جب پیغام دیا، وہ درخت وہیں پر جھوما، آگے پیچھے ہوا، جڑوں سے نکل کر شاخوں کے اوپر سجدہ کرتے حاضر ہو گیا۔ پیارے بھائیو، آپ ذرا غور کریں، درخت جو ہے وہ صحابی کی بولی سمجھیں۔ میرے آقا چڑیا کی بولی سمجھیں، میرے آقا فرشتوں کی بولی سمجھیں، میرے آقا جنات کی بولی سمجھیں۔ جب جنات آئے تھے میرے آقا نے طبیعت فرمائی تھی۔ میرے آقا اونٹوں کی بولیاں سمجھیں، میرے آقا ہرنوں کی بولیاں سمجھیں۔ پیارے بھائیو، مجھے بڑی حیرت ہے، وہ تیری بولی یہاں سے وہاں پر نہیں سمجھتے ہیں۔ پیارے بھائی، کیسی بات کرتے ہو کہ حضور کو کیا ساری زبانیں آتی ہیں؟ خدا کی قسم، حضور ہی کو نہیں آتی، حضور کی کرم فرماتے ان کو بھی آتی ہیں۔ اور جس صحابی کو میرے آقا فرماتے کہ تم فلانے علاقے میں بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کی زبان دوسری ہوا کرتی تھی، وہ صحابہ کرام جب وہاں پر جاتے ان کی بولی بولنے لگ جایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی شان کیسی ہے پیارے بھائیو؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو ہم کھانے کی تصویر کو اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ صحابہ کھانے کی تصویر کو سنیں اور حضور کسی کی بات کو نہ سمجھیں۔ خدا کی قسم، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں حضور ہم سے واقف اور آگاہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے امتحانات ہوتے رہتے ہیں اور معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ انبیاء کرام بڑے بڑے معاملات ہوئے۔ اے سنیو، یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ رب العالمین تم لوگوں پر ہمیشہ رحمت فرمائے گا، پر حضور کے دامن رحمت سے لگ جاؤ۔
حضور کے دامن پاک سے لگ جاؤ، بس ادھر سے جدا نہ ہو۔ یہ عشق کے مصطفیٰ ایسی چیز ہے جو کہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچائے گی۔ اس پر میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان رحمت رضوان نے فرمایا، ایک چونٹی جو کہ ایک شاہین اور ایک باز کے پاؤں سے چمٹ گئی۔ باز جو ہے وہ اس کے گھونسے پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ پہاڑوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ جب وہاں پر چمٹ گئی، اب باز نے اڑنا شروع کیا، وہاں سے پہاڑ سے اوپر اڑ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائی ہوا کیا، اب چونٹی بھی اس کے پاؤں کے ساتھ اوپر جا رہی ہے۔ اب جب بہت بچہ لگا، چونٹی نے سوچا اب مجھے باز کی ضرورت نہیں رہی، اس نے وہیں سے باز کو چھوڑا تو وہیں سے نیچے آنے لگی۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھ لو، جب تک دامن مصطفیٰ سے جڑے رہو گے تمہاری نجات رہے گی۔ اصل میں نجات کا مدار جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ مت سمجھو کہ جناب علی ہمارے گھر کی روٹی کیسے پوری ہوگی اور کیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا نے خود پیٹ پر پتھر باندھ کے میرے آقا نے کی کر کے دکھایا، جہاں پر پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت تھی پتھر باندھ کے دکھایا، اور جہاں پر کھانا بڑھانے کی ضرورت تھی کھانا بڑھا کے دکھایا، کہ ایک ہی ہانڈی سے اور چند آٹے کے پیڑے سے پورا کا پورا ایک جمے کا پھر سے خراب ہو گیا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ میں آپ کی دعا گو ہوں اور آپ سے دعا دو ہوں، اللہ تعالی آپ پر رحمت فرمائے۔ میں آپ لوگوں دعا کرتا ہوں، اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جی حضور حضور کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ یہ حضور غزالی زماں کا ہی سارا فیض ہے۔ پہلے 40 سال سے جامعہ عربیہ نور القرآن للبنین کی صورت میں دین کی خدمت میں مصروف تھا۔ اب 4 سال سے الحمدللہ جامعہ حفصہ کے نام سے جو ہم نے للبنات ادارہ قائم کیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو عمارت ہے وہ کرائے پہ لے کر ہم نے کام شروع کیا۔ الحمدللہ 150 سے زائد بچیاں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، خاصہ دوم تک کلاس ہے، حفظ و ناظرہ باقی تمام شعبہ جات بھی ہیں۔ تو ہمیں ضرورت تھی، اور حضور کی بارگاہ میں جب آپ پچھلی دفعہ حضور تشریف لائے تھے تو ہم نے عرض کی تھی حضور کرم فرمائے، دعا فرمائے، ہمیں جگہ کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے مجھے جملے یاد ہے، جاتے ہوئے میرے بابا جی سے یہی فرمایا تھا، آپ پریشان نہ ہو، سارے کام ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ آج حضور تشریف لائے ہیں، حضور شیخ الاسلام تشریف لائے ہیں، تو آج کرم ہوا کہ جہاں پہنچنے سے پہلے وہاں جام حبیب اللہ صاحب کے بیٹے جام محمد اجمل صاحب، جنہوں نے ایک کنال جگہ جامعہ کے لیے فری اللہ کی رضا کے لیے جامعہ کے لیے جگہ دی ہے۔ پچھلے سال حضور فرما کے گئے تھے، آج ابھی حضور وہاں سنگ بنیاد رکھ کے آئے ہیں۔ یہ میرے شیخ کریم کی ایک زندہ کرامت ہے۔ تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ کے جو دینی مصروفیات ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کا وجود مسعود، کہتے ہیں نا کہ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی شخصیات کئی صدیوں کے بعد تشریف لاتی ہیں۔ تو جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضور غوث اعظم کا آپ کی ذات میں فیض جھلک رہا ہے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آپ سے اللہ نے بڑا دین کا کام لیا۔ حدیث پہ دیکھے تو کام کر رہے ہیں، اگر تفسیر پہ دیکھے تو کام کر رہے ہیں، اگر دینی ادارے دیکھیں تو دن بدن شاخیں برانچز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ جو یونیورسٹی بنائی ہے نا، سبحان اللہ، کیا دے سبحان اللہ، یہاں سے کئی لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے اور کئی ویسے تشریف لے کے گئے ہیں۔ یہ جو یونیورسٹی کی صورت میں حضرت نے ہم پر انعام کیا ہے، اہل سنت پر احسان کیا ہے، میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
حضور مرشد کریم فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور غزالی زمان حضور شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام یہ لقب چھوٹے فرد یا کسی ایک عام بندے نے نہیں، جو ہمارے مفتی اعظم ہیں، آپ کی جو دینی خدمات ہیں ان کو سراہتے ہوئے حضرت کو یہ لقب عطا فرمایا. آپ اس کے واقعی مستحق ہیں. آپ کا وجود ہمارے لیے باعث نعمت ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے، اہل سنت پہ آپ کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو جامع ہے نا، اس جامع کی جب سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، حضور جان نشین حضور جان نشین امام اہل سنت شہزادہ حضور غزالی زمان جانشین حضور غزالی زمان آپ کے پاس بابا جان تشریف لے کے گئے. حضور کرم فرمائے، آپ ٹائم عطا فرمائے ہمارے جامعہ کی سنگ بنیاد آپ اپنے دست مبارک سے رکھے. تو آپ نے فرمایا اینٹ لے آؤ، میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ قیامت تک برکتیں ہوں گی، بہاریں ہوں گی. تو دیکھ لے بہاریں ہیں. پہلے ناظرہ کی کلاس کی، پھر حفظ کی، پھر درس نظامی کی، آگے پھر بچیوں کا سسٹم، یہ سارا نظام چل رہا ہے. الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہے. تو یہ سارا فیضان حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. تو جو آگے ہم نے قدم بڑھایا ہے، تو جو زمین ہمیں دی ہے، تو میری خواہش ہے کہ حضرت صاحب اپنے دست مبارک سے جام محمد اجمل صاحب کے سر پر صافہ جو ہے تشریف لیں. یہ آپ کی بڑی خوش بختی. آپ حضور تشریف لے کے گئے، وہاں حضور نے بڑی کرم نوازی فرمائی. پوچھا کہاں سے کہاں تک ہے، یہ سارا حضور نے وہاں کرم نوازی فرمائی. سارے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تمام احباب محبت سے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر بیٹھے رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور فیضان غزالی زمان، حضور فیضان غزالی زمان، حضور فیضان غزالی زمان. حضور سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں. بیعت ہونا چاہتے ہیں کچھ احباب، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے تشریف لیں، جلدی آگے تشریف لیں. جو حضرت صاحب کی بیعت ہونا چاہتے ہیں آگے تشریف لیں. جو بیعت ہونا چاہتے ہیں آگے آ جائیں، کھڑے ہو جائیں. یا اللہ میرے پروردگار سارے خیر فرما. یا اللہ ہماری جامعہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جو مدارس جو بھی بن رہے ہیں اور ہمارے مولانا نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے جام صاحبان کی خیرات کو قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام جامعہ کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائے اور بہترین ثمرات مرتب فرمائے. دین مت میں خدمت ہم چلے. ہمارے حاجی صاحب کیا نام ہے حاجی محمد سلیم سے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ صاحب دعوت کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ صاحب محفل کی خیر فرمائے، بانی محفل کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسعود بھائی کو زندہ سلامت رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے. یا اللہ تو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما. اے میرے پروردگار تو ہماری جسمانی روحانی بیماری کو دور فرما، ہماری ظاہری باطنی خرابی کو رفع فرما، ایمانی کامل کو دولت عطا فرما، اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ ہمیشہ ہم سے وہی کام لینا جس سے تو راضی اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے. ہم سب پر کرم فرمانا. یا اللہ ہم تیرے بندے ہم پر کرم فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے ہم پر کرم فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان کو مدد کی تو مدد نصرت فرما. یا اللہ اے میرے پروردگار تو کل عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام پر رحمت الفضل و کرم نازل فرما. ہم سب کے سینوں کو تو مدینہ بنا دے، عشق کی مسوا سے معطر و منور فرما دے. آمین آمین. ہمارے آصف سلیم صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آصف
ماشاء اللہ یہ تو بہت پیارے مولانا ہیں یہ دونوں بھائی ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین ان کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل ان کی سمجھ خیر کو قبول منظور فرمائے اور پروردگار ان تمام سے اور ان سے ان کے اقارب سے سب سے دین مدد کی صحیح معنی میں خدمت کی آمین اور قبول فرمائے. اللہ اللہ جن لوگوں دام دین ہمیں سکون حصہ ملائے یا اللہ تمام پر رحم فرما کرم فرما اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ناصر بھائی کو اللہ تباری سب کو صحت کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حاج غلام کبریا صاحب کو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عطا فرمائے. یا اللہ تمام کے رزق حلالی فراخ برکت عطا فرما آمین.